On 5th August last year, India illegally and unilaterally sought to change the status of the occupied territories, to impose a military siege on 8 million Kashmiris. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns, against peaceful protesters. کشمیر کے سفیر نے کشمیریوں کا مسئلہ ایک بار پھر عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا. بولے مقبوضہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے. مسئلہ کشمیر کے حل تک جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا. اگر بھارت کی فسطائی حکومت نے پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کی تو قوم بھرپور جواب دے گی. وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب. کہا کشمیر کو درست طور پر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کہا جاتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی جا رہی ہے. سیکیورٹی کونسل نے گزشتہ سال 3 بار کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا. عالمی برادری کشمیر میں سنگین خلاف ورزیوں کی تحقیق کرے. بھارت UN قراردادوں کشمیریوں کی خواہش کے مطابق تنازع کے حل پر متفق ہو. وزیر اعظم نے اپنے اقوام متحدہ کے خطاب سے ایک مرتبہ پھر بھارت کو بے نقاب کیا. پھر فلسطین پر 2 اسٹیٹ سولوشن کا جو ہمارا نقطہ نظر ہے انہوں نے اجاگر کیا. وزیر اعظم نے آج پھر بھارت کے کالے قوانین کو بے نقاب کیا. بھارت خطرناک کھیل کھیل رہا ہے, دنیا کو بتا دیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تاریخی خطاب کیا. کہا وزیر اعظم نے فلسطین کے معاملے پر 2 ریاستی حل کو اجاگر کیا. افغان عمل پر بات کی. اس صورتحال میں پناہ گزینوں کو نہ بھولیں. وزیر اعظم نے دنیا کی نظر اسلامو فوبیا کی طرف مبذول کروائی. توجہ دلائی کہ کس طرح موسمیاتی تبدیلی دنیا کو متاثر کر رہی ہے. وزیر اعظم نے خطاب میں ہتھیاروں کی دوڑ کا ذکر کیا. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں وزیر اعظم نے ایک بار پھر تاریخی خطاب کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے ڈٹ کر پیش کیا. منی لانڈرنگ کے ذریعے چوری پیسے کی واپسی کے لیے فریم ورک کی تجویز دی. وزیر اعظم نے کرپشن کے خلاف پختہ عزم کا واضح اظہار کیا. مراد سعید کہتے ہیں وزیر اعظم ایک مرتبہ پھر کشمیر کے سفیر عالم اسلام کے ترجمان بن کر ابھرے. ایک دفعہ پھر دنیا کے سامنے دہشت گرد مودی کو بے نقاب کیا. وزیر اعظم نے منی لانڈرنگ کے تباہ کن نتائج پر بھی دنیا کو جھنجھوڑا ہے. جموں اینڈ کشمیر is not a part of India. It never was and it never will be. The state of Jammu and Kashmir is an internationally recognized disputed territory. جموں کشمیر بھارت کا حصہ نہ تھا, نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کے خطاب پر بھارتی متعصبانہ رد عمل پر پاکستان کا کرارا جواب. پاکستانی سفارتکار ذوالقرنین شینا کہتے ہیں کشمیری تنہا نہیں, پاکستان سمیت مسلم امہ ساتھ کھڑی ہے. بھارت مقبوضہ وادی میں ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے. بھارت میں ریاستی ادارے بھی ہندوتوا ایجنڈے کے تابع ہیں. گجرات قتل عام کے سرپرستوں نے دہلی میں فسادات کرائے. نواز شریف اور آصف زرداری کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں. کرپشن پر کسی کو NRO نہیں دوں گا. فوجی قیادت سے چھپ کر ملنے والوں پر کیا کہوں. ٹی وی چینلز کے نیوز ڈائریکٹر سے ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا نواز شریف کی تقریر حکومت اور فوج میں درار ڈالنے کی سازش تھی. نواز شریف کی تقریر پر بھارت میں خوشیاں منائی گئیں. نواز شریف مایوس ہو چکے ہیں. بولے یہ مولانا فضل الرحمان کو اس لیے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس لانے کے لیے لوگ نہیں. اپوزیشن استعفوں کی بات کرتی ہے, آج استعفے دیں کل الیکشن کرا دوں گا. اپوزیشن ضمنی انتخابات میں ایک سیٹ بھی نہیں لے سکے گی. ہماری حکومت کرپٹ نہیں, اس لیے فوج فیصلوں کی حمایت کرتی ہے. کوئی سیاستدان بتائے جو GHQ گیٹ 4 کی پیداوار نہیں. وزیر ریلوے شیخ رشید کا چیلنج. کہتے ہیں ابھی ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے, ٹیلی فون ڈیٹا آؤٹ کر دیا تو قیامت آ جائے گی. چاہوں تو مشرف کا کھاتا بھی آؤٹ کر سکتا ہوں. نواز شریف کی تقریر جندال, مودی اور راہ کی تقریر ہے. نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے والی مریم نواز ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے برے دن ہیں. دھرنا ہوگا, نہ استعفے ہوں گے. یہ سینٹ الیکشن سے پہلے عمران خان سے جھگڑا چاہتے ہیں. Tremendous damage that illicit financial flows from developing countries to rich countries and to offshore tax havens cause. This leads to
the impoverishment of the developing nations. मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ताकतवर अनासर की मुजरिमाना सरगर्मी रोकने के लिए सियासी अज़्म की कमी है। जनरल असम्बली को गैर कानूनी मालियाती मुंतकिली और लूटी गई रकम की वापसी के लिए मौसर कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील देना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला जारी रहा तो इससे गरीब और अमीर मुल्कों के दरमियान गैर मुनसिफाना तकसीम मजीद बढ़ेगी। आलमी सतह पर नया बड़ा बहरान जन्म ले सकता है। ये जानना ज़रूरी है कि बदउनवान अशराफिया की तरफ से रकूम की मुंतकिली की निस्बत माली इमदाद बहुत कम है। In Pakistan, we realized very early on that if we imposed a strict lockdown, we would have more people dying of hunger than the virus. Therefore, we adopted a policy of smart lockdown. कोरोना ने दुनिया को एक दूसरे से करीब होने का मौका फराहम किया। बताया कि कुदरती आफात का सब बराबर शिकार होते हैं। दुनिया भर में गरीब और नादार अफराद सख्त मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई, सख्त लॉकडाउन नहीं किया। हमने न सिर्फ वबा पर काबू पाया बल्कि मईशत मुस्तहकम रखने में भी कामयाब रहे। हमने गरीब तबके को लॉकडाउन के शरीर असरात से महफूज रखा। आज पाकिस्तान वबा पर कामयाबी से काबू पाने वाले मुल्कों की फहरिस्त में है। गरीब ममालिक पर कर्जों का बोझ है। कर्जों पर रिलीफ के लिए इजाफी इकदाम नागुज़ीर हैं। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कम अज़ कम 500 अरब डॉलर मुख्तस किए जाने चाहिए। हेडलाइंस आपने जानी।